اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور ہمارے قریبی دوست اور جو سننے والے ہیں جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے سوالات آتے رہتے ہیں اور جوابات ریکارڈ کرنے کی دینے کی توفیق بھی باری تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہتی ہے۔ ایک صاحب نے امریکہ سے پھر وہی سوال آسٹریلیا سے بھی کسی نے بھیجا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سوال میں الجھے ہوئے، اور انہوں نے صراحت کی ہے اس بات کی کہ مختلف مواقع پہ کئی سال سے وہ ان بیانات کو سن رہے ہیں، اور بہت سی غلط فہمیاں جو اہل تشیع اور اہل السنہ کے درمیان ہیں ان کی حل ہوئی۔ بہت طویل میسیج انہوں نے بھیجا ہے، اور اس سارے میسیج کا خلاصہ یہ ہے سوال کا کہ ان کا خیال ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور انہیں اپنی زبان مبارک سے امیر المومنین مقرر کر دیا تھا، اور ان کے بعد گڑبڑ ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ان دونوں حضرات نے تحریر فرمایا کہ ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں، اور ایک گناہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس اس طرف سے جھوٹ نہیں آئے گا، تو اس کی وضاحت کریں۔ معذرت بھی کی کہ رمضان ہے، اور لیکن کہ مسلسل اس پہ میسیج آتے رہے کہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ موقف جو اہل سنہ کا ہے وہ بتایا جائے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام وہ مسائل جن میں امت میں تفریق زیادہ بڑھ سکتی ہے ہم اس سے بہت اجتناب کرتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو اگلی نسل ہے یہ ویسے ہی دین کی طرف نہیں آ رہے، اور ان کو اس میں الجھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور بھی دین سے متنفر ہو جائیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بنیادی تعلیمات اسلام کی، شریعت کی کوئی کہیں بھی منسلک ہے تو لگا رہے، اور اگر اس میں اخلاص ہوگا اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ یقیناً موت سے پہلے اسے صحیح راہ دکھا دے گا۔ حنزلہ پانی تھوڑا سا یا قہوہ لاتے۔ اخلاص اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اگر کفر میں بھی ہو لیکن آدمی اللہ سے مانگتا رہے صحیح طرح سے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے ضرور نکال لیتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ یہ محض ایک سطحی بات ہے کہ ایک آدمی کہاں جائے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کیا مسلک اختیار کرے۔ ہم کہتے ہیں ایک سطحی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آج کسی جوان لڑکے اور لڑکی کو یہ مصیبت پیش آ رہی ہے کہ ان فرقوں میں سے کس کا انتخاب کرے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ ایک طرف وہ جو بچے بڑے ہو رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہودیت ہے اور پورے جزیرہ عرب میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اور اہل مکہ اور مشرکین وہ یہودیوں پر اعتبار کرتے تھے، انہیں پڑھا لکھا جانتے تھے، حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یا تردید معاذ اللہ اس کے لیے جب وہ خوب تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنا وفد پورا بھیجا کہ یہودیوں کے ہاں جاؤ اور جا کر یہ ان سے پوچھ کے آؤ کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ گھر گھر میں جھگڑا پڑ گیا، تو مشرکین مکہ کے ذہن پہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ یہودی صاحب علم ہے۔ کچھ یہی صورتحال عیسائیت کی بھی تھی۔ مکہ مکرمہ سے لوگ نکلے اور انہوں نے کہا حق کی تلاش میں چلو، حق کہاں؟ ایران پہنچے، انہوں نے کہا اگر یہ شرک ہی کرنا ہے تو پھر مکہ میں تھوڑی شرک کے مواقع ہیں،
پھر وہ شام پہنچے، شام پہنچ کے بھی انہوں نے شرک دیکھا۔ شام میں انہیں راہب ملے، 3 دوست تھے جو دین حق کی تلاش میں نکلے، ان میں سے ایک عیسائی ہو گیا اور ایک نے یہودیت غالباً اختیار کر لی، اور تیسرا جو تھا اس نے عیسائی راہب سے کہا کہ اگر یہ سب کچھ گمراہیاں وہاں بھی یہودیت میں بھی، تو جو دین اور تمہارے ہاں بھی، تو جو دین ہم بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہیں وہ کیوں غلط؟ تو راہب سمجھ گیا، اس سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم حق چاہتے ہو۔ اس سے کہا ہاں میں حق چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کہاں؟ اس نے کہا پھر تم چلے جاؤ مدینہ منورہ کا، کہا کہ جہاں کھجوروں کے درخت ہیں یا شام میں، تو اس نے کہا میں تو شام میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں، اور تم بھی چلے جاؤ اور انہی کا انتظار کرو۔ یہ لڑکا وہاں سے نکلا اور اس نے آ کر مکہ مکرمہ میں اپنے آبائی گھر میں رہنا شروع کیا، اور یہ اس دن کے انتظار میں تھا۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کو مشکل نہیں پیش آتی تھی کہ ایک طرف عیسائیت ہے، ایک طرف یہودیت ہے، وہ کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے گرجے اور کنیسہ ہیں، دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک بیت اللہ ہمارے پاس ہے، اور چوتھی طرف ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ تشریف لائے، ان کی اہلیہ لے کے آئیں اور کہا اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک فرشتہ میرے پاس غار میں آیا تھا، تو غور سے سنتے اور دیکھتے رہے۔ وہ جوان تھے جب حق کی تلاش میں تھے، بوڑھے ہو گئے اب۔ تو انہوں نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کبھی آیا تھا، اور لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ ہوتا اس وقت تک جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی حیران کن یہ بات تھی کہ گویا انگلی دانتوں میں چبا لی اور فرمایا کہ وہ مخرجیہ ہوں، مکہ والے مجھے نکالیں گے، مکہ والے مجھے یہاں سے نکال دیں گے، کیوں؟ اس نے کہا یہ فرشتہ جہاں بھی جاتا ہے نا، پھر اس آدمی کو ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ لیتنی اکون جزعا، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں آپ کو پناہ دے سکتا۔ اب اس ماحول میں جو بچہ پیدا ہوا ہوگا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی کہ ایک طرف یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مکہ ہے، بیت اللہ حرم کے متولی ہیں، اور چوتھی طرف ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ اکیلا آدمی ہے، جاؤں کہاں، حق کہاں؟ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق کی تلاش صرف اسی زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر دور میں رہا ہے۔ مذہب کی زمین ہمیشہ اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ اس میں نئے نئے نظریات، نئی نئی چیزیں جنم پاتی ہیں، اور اللہ وقت کے ساتھ ساتھ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اللہ حق کو قائم رکھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور یہ قریب کا ہے، اس میں اتنی گمراہیاں پھیل گئی تھیں، اتنے فرقے بن گئے تھے، رسول شاہی فرقہ بن گیا تھا، ایک اور تھے نمود انمود کا تو اپنے نام بھی نہیں شاید سنا ہوگا۔ وہ نمود انمود والے عجیب لوگ تھے، ان کا پیر بیعت بھی کرتا تھا، مرید بھی تھے، سارے نمود انمود کے وظیفے پڑھتے تھے، پھر انہوں نے کتاب بھی بنا لی، بادشاہ وقت آ کے بیعت ہو گیا۔ آج کوئی جانتا ہے نمود انمود کون تھے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند میل کے فاصلے پہ وہاں صرف ملنے کے لیے گیا، اور حضرت اپنی جائے نماز پہ بیٹھے تھے، ایک طرف خود تشریف فرما ہوئے، دوسری طرف اس بادشاہ کو بٹھایا اور بات چیت کی۔ بیعت کے لیے جب وہ گیا ہے وہاں تو دلی والے تو پاگل ہو گئے کہ بادشاہ سلامت، اور نمود انمود اور رسول شاہی لٹا دیتے تھے آدمی کو، بادشاہ کو بھی لٹا دیا، کپڑے اتار دیے سر سے پاؤں تک، اب وہ اس طرح چلا رہے ہیں، شیو کر رہے ہیں اور پانی ڈال رہے ہیں، اور کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، سارے نعرے لگا موتو قبل ان، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، بادشاہ بھی کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں، اور اللہ کی حکمت ہے اللہ نے سب کو مٹا دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آج بھی زندہ ہیں، یہ اسی طرح باطل فرقے بنا کرتے ہیں، مٹ جایا کرتے ہیں۔ جو نظریات باطل افراد اور جتھے اور گروہ پیش کرتے ہیں،
وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اما الزبط فیذهب جفا، اور جو پانی پر جھاگ ہوتا ہے نا، اس جھاگ کو ہم خشک کر دیتے۔ اما ما ينفع الناس، اور جو چیز نفع دینے والی ہوتی ہے فیمکث، اللہ نے کہا ہم سے برقرار رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کبھی اس فرقہ واریت اور ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر زیادہ ہی پریشانی ہو جائے، بڑی سمپل بات ہے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جہاں حق ہے مجھے وہاں لے جا، بس چھٹی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنی کثرت سے نہیں تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک لڑکے نے ایک دعا مانگی، گاؤں کا تھا، اس سے کہا اللہ مجھے وہاں لے جا جو سب سے زیادہ تیرا پیارا بندہ ہے۔ یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ، میں کدھر جاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں جوتے اتار رہا تھا مسجد میں جانے کے لیے، اور ایک آدمی نے آ کے جوتے پہنے تو مجھے بڑے بھلے لگے، بڑے اچھے لگے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں۔ تو میں نے کہا بس میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا رہو میرے بیٹے میرے ساتھ، اور علم کو سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریق العلم، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کو بھی یہی تھی کہ کس کے ساتھ رہوں، ایک طرف خلافت ہے، بنو امیہ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اللہ نے رہنمائی کی۔ اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں نا، دلائل ہوتے ہیں، اور دلائل کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدعا کو ثابت بھی کرے۔ دل کا جو یقین ہوتا ہے وہ دلائل کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح مکڑی کا جالا، اس پہ ایک لاٹھی پھر جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ جو مسئلہ ہے جس پہ آپ کو اتنی تشویش ہے، جو بھی استفسار فرمانے والے ہیں، ہم ایسی بات کہیں کہ جسے آپ کسی بھی جگہ لے جائیں اور انصاف شرط ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے نہیں مانا۔ کیوں ایسے ہو؟ آپ نے بھی حوالہ دیا، اور اہل تشیع کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے یہ، اور اس کی عید مناتے ہیں 18 ذی الحج کو، عید غدیر جسے کہتے ہیں۔ غدیر خم کا جو خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصل بات وہ ہے۔ اب یہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کیا تھا، بات کیا تھی؟ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ہم اس خطبے کی بیک گراؤنڈ دیکھیں پہلے کہ مسئلہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا کیوں پڑا؟ اگر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو اس سے پہلے کتنے مواقع تھے جس پہ اعلان کیا جا سکتا؟ آخر یہیں بقول آپ کے خلافت کا اعلان کیوں؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یقین سا ہو چلا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں مزید نہیں رہیں گے۔ تو 8 ہجری سے ایسی چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین تشریف لے گئے، تبوک تشریف لے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اور 8 ہجری میں عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو آپ نے مقرر کیا مکہ مکرمہ کا گورنر، اور عتاب نے شادی کی تھی ابو جہل کی بیٹی سے۔ ابو جہل کی بیٹی کا نام یا تو جمیلہ تھا، یا جویریہ تھا، یا صفیہ تھا۔ یہ تینوں نام آتے ہیں، ایک اور نام بھی آتا ہے، مگر یہ تینوں مختلف محدثین نے نقل کیے ہیں۔ یہ لڑکی جس کی شادی حضرت عتاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، آگے چل کے ہم آپ سے عرض کریں گے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی منتخب فرمائی گئی۔ اور ہوا یہ کہ 9 ذی الحج، 9 جب حج آیا ہے، 9 ہجری کا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی امارت کے لیے سب سے پہلی مرتبہ بھیجا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اسلام میں جو اصول ہیں ان اصولوں میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ پہ مال خرچ کرنا ہے،
اور زکوٰۃ کو ہم حج ہی کی طرح سمجھتے ہیں اہل سنہ، اور ہم کہتے ہیں وہاں بھی مال خرچ کرنا ہے یا مال بھی خرچ کرنا ہے، اور جسمانی مشقت بھی، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور باقی جو آپ روزے کا بار بار کہتے ہیں یا ہم رکھتے ہیں، تو اصل میں روزہ بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے، تو وہ دو بڑی عبادتیں ہیں، ایک نماز اور ایک حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں اپنا نائب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ 9 ہجری میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن کاز ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جائیں میری طرف سے، میری نیابت میں لوگوں کو حج کرائیں۔ حج کی امارت انہیں دی ہے، وفات سے پہلے نماز کی امارت بھی انہی کے حوالے کر دی۔ تو جہاں دونوں نیابتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی اور خوشی سے جس شخص کو دی ہیں، خلافت اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، خلافت ادھر آنی چاہیے تھی، اس کے قضیے کی بات کر لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، یہ بھی اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان اختلاف کی ایک بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھیجا اور کہا جاؤ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف۔ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے اہل نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں خیال آیا اور بھیجا۔ یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ نبی کے متعلق یہ تصور کیا جائے، سیدھی سادی سی بات ہے یار۔ سورہ توبہ نازل ہو گئی تھی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جا چکے تھے مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ابو بکر کو پہنچاؤ تاکہ وہ اعلان کرے کہ 4 مہینے تک مشرکین کو مہلت ہے مکہ آنے جانے کی، 4 مہینے کے بعد اس جگہ کو خالی کر دو۔ اسلام نے اپنا ایک سینٹر بنانا ہے جہاں پہ شرک کا کوئی عمل دخل نہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فکر میں تھے، مشورہ دیا لوگوں نے، کہا حضرت عرب کسی کی نہیں سنیں گے، آپ اپنے کسی خاص رشتہ دار کو بھیجیں، وہ رشتہ دار جا کر وہاں اعلان کرے اور عرب اس اعلان کو تسلیم کریں گے کہ ان کے گھرانے کا فرد ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سینکڑوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے رک گئے۔ جب آپ مکہ کی زندگی میں مینا میں جاتے تھے اور مینا میں جا کر ایک ایک آدمی کو کہتے تھے کہ میری مانو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اور پیچھے ابو لہب تھا، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مٹی پھینکتا تھا اور کہتا تھا میں اس شخص کا تایا ہوں، میں اس کے خاندان کا فرد ہوں، لوگوں میری سنو، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کدھر جائیں، ایک طرف چچا تایا اور ایک طرف یہ آدمی ہے، ہم کدھر جائیں بھی؟ کئی لوگ ایمان سے رک گئے۔ کئی لوگ ایمان سے رک گئے، یہ چیز پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 40 آیات دے کے بھیجا، اور یہ ہے فراست۔ جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں، انہوں نے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ امیر انت ام مامور، آپ امارت کے لیے تشریف لائے ہیں، میں آپ کے تابع ہو جاؤں، یا آپ میرے تابع ہیں اور میں آپ کا امیر ہوں؟ ان کا حضرت میں آپ کا مامور ہوں، آپ میرے امیر ہیں، یہ اعلان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ 9 ہجری ایسے گزری۔ 10 ہجری جب آئی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ بس اب آخری سال۔ پھر رمضان جو 10 ہجری کا آیا ہے، جبریل امین نے آپ سے قرآن سنا ایک بار، پھر انہوں نے سنایا ایک بار، پھر آپ سے کہا مجھے سنائیں دوسری بار، پھر آپ نے سنا جبریل امین سے 2 بار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بس یہ اب آخری سال ہے۔ 2 مرتبہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے سنا ہے۔ اعتکاف فرماتے تھے 10 دن کا، اس سال آخری 10 ہجری میں 20 دن کا رمضان میں اعتکاف فرمایا ہے۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدر کی قضا کی ہے کہ 17 کو بدر ہوئی تھی، 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے تو 20 ہو گئی تھی، 20 کے بعد آنے کا جو وقت تھا 2 یا بعض مورخین کے نزدیک 3 دن لگ گئے تھے، تو 22 23 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اور آپ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے ان کی قبر پہ گئے، اور ایک اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ گئے۔ ان کا انتقال آپ کی غیر موجودگی میں ہو گیا تھا، اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی کی تیمارداری کرتے رہو،
اور عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نہ وہ بدر میں شامل تھے نہ وہ حدیبیہ میں شامل تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو حصہ دیا ہے، اور حدیبیہ میں تو کمال کر دیا ہے کہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ دیکھو یہ عثمان کے ہاتھ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اس لیے جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ خیانت کا الزام لگاتے ہیں نا کہ مالی طور پر وہ درست نہیں رہے تھے، انہیں سوچ لینا چاہیے وہ اس ہاتھ پر الزام لگا رہے ہیں جو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرار دیا تھا۔ ایسی رہنی چاہیے۔ انہیں یہ خود خیال کر لینا چاہیے۔ بہرحال یہ تو بات ایک اور چل پڑی، اس سے ہم واپس پلٹتے ہیں اور ہوا یہ کہ آپ کو یقین ہوتا چلا گیا، آثار شروع ہو گئے اس چیز کے۔ پھر آپ مدینہ منورہ کے لیے، مدینہ منورہ سے نکلے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے۔ 4 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، اور ذی القعدہ کے آخری ہفتے کے قریب آپ نے سفر شروع فرمایا، اور اس سفر میں بہت چیزیں دیکھنے کو آئیں، بہت زیادہ، بالکل غیر معمولی تھی۔ محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ساتھ تھیں، اسی سفر میں محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لا کر پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن ابو بکر کا منہ کھولا، اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا نام ان کا، اللہ کے رسول نام تو آپ تجویز فرمائیں، فرمایا کہ سموہ باسمی، میرا نام اس سے دو، اس کا نام محمد رکھو۔ یہ ایسی مہربانیاں اور شفقتیں تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پہ کہ قریبی لوگ سمجھ گئے کہ اب وفات سے پہلے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ہو ہی رہا ہے۔ جدھر گئے، اچھا یہ وادی کون سی ہے، اچھا اس کا یہ نام بدل دو، یہ گاؤں کون سا ہے، اچھا اس کا نام بدل دو، اچھا یہ گاؤں کون سا ہے، اس کا نام بدل دو، یہاں تک کہ 4 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ پہنچ کے آپ نے عمرہ کی ہے، اور عمرے کے بعد آپ نے ہمارے نزدیک، حنفی فقہا کے نزدیک آپ نے احرام نہیں کھولا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج قران کا تھا۔ 4 دن آپ رہے ہیں مکہ مکرمہ، 8 ہو گئے، اور 9ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مینار وغیرہ وغیرہ 8 کو تشریف لے گئے، پھر 5 نمازیں، پھر جا باقی جو کچھ حج میں ہوتا ہے۔ ان 4 دنوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آنے کا قصہ یہ ہے، یہ سارے متفق ہیں، اہل تشیع بھی، ہم بھی، سب متفق ہیں اس بات پہ کہ یمن جب فتح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی تقسیم کی ہے۔ 9 ہجری میں عیسائی آئے تھے یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ، مناظرہ کرنے کے لیے کہ حق پہ کون ہے۔ ایک بھائی حکمران تھا، دوسرا بھائی مفتی اعظم تھا، دین بھی اپنے ہاتھ میں، دنیا بھی اپنے ہاتھ میں، یہ دونوں آئے، اور مسجد نبوی میں اس عیسائی وفد نے قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو عیسائی آئے ہیں کہاں ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو تم اس بات کو، مسجد نبوی میں ٹھہراؤ۔ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے انہوں نے بتوں کی پوجا کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں کھلبلی مچ گئی، ان کا اللہ کے رسول شرک ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، مسجد تو ناپاک ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور زمین کو دیکھ کے بار بار فرمایا کہ ناپاکی ذرا مجھے بھی دکھاؤ، کہاں ہے ناپاکی؟ پھر آگے گئے، فرمایا کہاں ہے ناپاکی؟ پھر سمجھایا اور کہا وہ ناپاکی عقیدے کی ہے، اور یہ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ وسعت ظرفی تھی۔ اب بات چیت شروع ہوئی۔ خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی سورہ آل عمران کی۔ اللہ نے کہا ان سے کہو کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا باتوں کا، بحث مباحثے کا، تو تم اپنے عورتوں کو بلاؤ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، خود بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، ثم نبتہل، پھر ہم دونوں ایک میدان میں جمع ہو کے رو کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ
کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے نا خدایا اس پہ لعنت برسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج کو دیا، اور جب ان تک پہنچا تو بادشاہ جو تھا وہ تیار ہو گیا یمن کا، بھائی تیار نہیں ہوا۔ اس سے کہا سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار ہمارے نبی کا ہوا تھا، یہودیوں نے کیا تھا بنی اسرائیل میں، ہمیشہ کے لیے خدا کی لعنت پڑ گئی، یہ سچا نبی ہے، اس کے انکار سے کیوں عیسائیت کو ڈبوتے ہو بھائی، لعنت پڑ جائے گی ہم پہ بھی۔ اس نے کہا اگر سچا ہے تو مان کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مانو گے تو تمہاری بادشاہت جائے گی اور ہمارا جو عہدہ ہے یہ بھی چلا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کے کیا کریں؟ اس نے کہا انہیں قبول کر لو۔ معاہدہ طے پایا کہ نجران عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہیں گے۔ معاہدے کی تحریر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور اس پہ گواہی پڑھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر یہ معاہدہ آیا تھا، پھر تجدید، پھر عیسائی پھر اس معاہدے کو لے کے آئے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اس معاہدے کو یہاں سے منسوخ کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ میری تحریر ہے، اور تم جانتے ہو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو الراشد، وہ صحیح راہ پہ چلنے والے تھے، الباب